کیا پانی کی تھیلیوں کی طرح خواتین میں بننے والی خون کی تھیلیوں کا علاج بغیر آپریشن ممکن ہے؟ چاکلیٹ سسٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا چاکلیٹ سسٹ بانجھ پن کی وجہ بن سکتی ہے؟ کیا سکلیروتھیراپی اینڈومیٹریوٹک سسٹ کے کیس میں کامیاب ثابت ہو سکتی ہے؟ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ ان تمام سوالات کے جوابات جان چکے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ صحت کی آگہی سے متعلق ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو خواتین کی بیضادانی کے گرد بننے والی پانی کی تھیلیوں کے بغیر آپریشن علاج کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا تھا کہ کس طرح بیضادانی میں بننے والی پانی کی تھیلیوں کو الٹراساؤنڈ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ایک انجیکشن لگا کر ختم کیا جا سکتا ہے اور آپریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کو اپلوڈ کرنے کے بعد ہمیں اپنے واٹس ایپ نمبر پر کئی ایسے سوالات موصول ہوئے جس میں یہ بات پوچھی گئی تھی کہ کیا پانی کی تھیلیوں کی طرح خون کی تھیلیوں کا علاج بھی اسی طریقے سے بغیر آپریشن ممکن ہے؟ خواتین میں بننے والی خون کی تھیلیوں کو میڈیکل کی زبان میں اینڈومیٹریوٹک سسٹ یا چاکلیٹ سسٹ کہا جاتا ہے۔ اینڈومیٹریوسس ایک پیچیدہ بیماری ہے جو خواتین میں عام طور پر ماہواری کے دوران شدید تکلیف اور دیگر مسائل کا باعث بنتی ہے۔ اس بیماری میں پیریڈز کے دوران بہنے والا خون جسم کے اندر پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اور بعض مریضوں میں جسم سے صحیح طریقے سے خارج نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے یہ خون بچے دانی یا اس کے آس پاس کے حصے میں جم جاتا ہے۔ جب یہ خون ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ جڑیں بنا کر بڑھنے لگتا ہے، جس سے خواتین کو شدید درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ خون آہستہ آہستہ ایک سسٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور عام طور پر اس کا رنگ چاکلیٹی ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے چاکلیٹ سسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اینڈومیٹریوسس کی علامات میں سب سے عام مسئلہ پیریڈز کے دوران شدید درد ہے۔ اگرچہ ہر عورت کو حیض کے دوران کچھ تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن اس بیماری میں درد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ روزمرہ کے کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ بعض خواتین کو ازدواجی تعلقات کے دوران درد، رفع حاجت کے وقت تکلیف اور شادی کے بعد حمل ٹھہرنے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص عام طور پر الٹراساؤنڈ سکین کے ذریعے کی جاتی ہے۔ جب ڈاکٹر کو شک ہوتا ہے کہ مریضہ کو اینڈومیٹریوسس ہو سکتا ہے تو وہ سکین کر کے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اینڈومیٹریوسس کے علاج کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے، اس کا انحصار کئی عوامل پر ہوتا ہے، جیسا کہ مریضہ کی عمر، سسٹ کا سائز، علامات کی شدت اور دیگر طبی معائنے جیسا کہ شوہر کے سپرم کی صحت اور انڈوں کی مقدار۔ پانی کی تھیلی کی طرح ہی اینڈومیٹریوٹک سسٹ کا سائز بھی اگر 5 سینٹی میٹر سے زیادہ بڑا ہو یا مریضہ میں شدید نوعیت کی علامات دیکھنے میں آ رہی ہوں تو سسٹ ایسپریشن اور سکلیروتھیراپی کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے دوران سسٹ کا تمام مواد باہر نکال لیا جاتا ہے اور سسٹ کے اندر ایک سکلیروزنگ ایجنٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہماری گزشتہ ویڈیو میں دیکھیں تو سسٹ سے نکلنے والا مواد گہرے براؤن کلر کا ہے جو کہ ایک چاکلیٹ سسٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ مریضہ جو شدید درد میں مبتلا ہوتی ہیں ان کے لیے سب سے بڑی تشویش یہی ہوتی ہے کہ پہلے درد سے نجات ملے۔ سسٹ ایسپریشن اینڈ سکلیروتھیراپی سے درد سے فوری نجات مل جاتی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون پہلے ہی سرجری کروا چکی ہو اور اس میں مسئلہ دوبارہ پیدا ہو جائے تو کیا اس کا علاج بھی بغیر آپریشن کے ممکن ہے یا اس کو ایک مرتبہ پھر اس تمام سرجری کے عمل سے گزرنا پڑے گا؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی اگر کوئی مریضہ جس کی پہلے سرجری ہو چکی ہو اور اس میں دوبارہ سسٹ بن جائے تو اس میں بھی اوویرین سسٹ ایسپریشن اینڈ سکلیروتھیراپی کا پروسیجر کیا جا سکتا ہے۔ سکلیروتھیراپی بنیادی طور پر ایک ایسا طریقہ کار ہے جو خون کی اس تھیلی میں موجود خون بنانے والے خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد تھیلی کی صرف جھلیاں رہ جاتی ہیں جو کہ چند ہی روز میں جسم کے اندر قدرتی طور پر ایبزارب ہو جاتی ہیں۔ اس طریقہ کار سے اینڈومیٹریوٹک سسٹ یا چاکلیٹ سسٹ بھی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو انجام دینے سے پہلے اینڈومیٹریوٹک سسٹ کے کیس میں چند مخصوص ٹیسٹ مثلا CA125 کرنا لازمی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ علاج کی جانے والی سسٹ میں کسی قسم کے کینسر کا عنصر موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر اینڈومیٹریوٹک سسٹ کی مریضہ علاج کے بعد حاملہ ہو جائے تو چاکلیٹ سسٹ کے دوبارہ بننے کا امکان مزید کم ہو جاتا ہے کیونکہ حمل کی وجہ سے 9 ماہ ماہواری نہیں آتی، جس کی وجہ سے سسٹ دوبارہ بننے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر چاکلیٹ سسٹ بانجھ پن کا باعث بن رہی ہو تو علاج کے بعد مریضہ کی عمر، وزن اور جسمانی حالت دیکھ کر ڈاکٹر یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ قدرتی طور پر حمل ٹھہرنے کے کتنے امکانات ہیں۔ اگر اندرونی پیچیدگیاں زیادہ نہ ہوں تو کچھ مریضوں میں 3 سے 6 ماہ تک قدرتی حمل کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ اگر اس دوران حمل نہ ہو تو فوری طور پر دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اینڈومیٹریوسس کے مریضوں میں IVF یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی جلد کروانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ اس میں قدرتی طور پر حمل کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں IVF ایک مؤثر حل ثابت ہو سکتا ہے۔ اینڈومیٹریوسس کینسر نہیں ہے لیکن یہ ایک پیچیدہ بیماری ہے جو وقت کے ساتھ بڑھ سکتی ہے، اس لیے اس کا بر وقت علاج بہت ضروری ہے۔
ایک ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا انتہائی اہم ہے تاکہ صحیح وقت پر درست فیصلہ لیا جا سکے کہ کون سا علاج زیادہ مؤثر ہوگا اور کب شروع کرنا چاہیے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس بیماری میں مبتلا ہو اور آپ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے دیگر شہروں کے ساتھ ساتھ انڈیا اور دبئی سے رابطہ کرنے والے مریضوں کے لیے بھی آن لائن کنسلٹیشن کی سہولت موجود ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ڈو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل۔ ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ۔